اعمال جاندار بنے یہ بتلانا ہے مجھے. اللہ کا دھیان صحیح ہو. اب یہ اللہ کا دھیان کیسے صحیح ہو؟ اس کا طریقہ اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور یہ جو مسنون دعائیں ہیں اس کو مانگنا. میں سچ کہتا ہوں ایسا اللہ کا دھیان جمے گا تم کو کہ بس مزہ آ جائے گا. اللہ کا دھیان جب جمنے لگے گا نا تو میں سچ کہتا ہوں اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا، زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا. اس لیے کہ یہ کام دنیا ہی میں ہم کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد تو پھر اس کا بدلہ ہے. اللہ کا دھیان جمانے کے واسطے چند باتیں یاد رکھو. ایک تو اللہ کا ذکر ہے، خوب دھیان جما کر اللہ کا ذکر کیا جائے. اور ذکر کے اندر یہ 6 تسبیحیں بتائی جاتی ہیں، اس کو معمولی مت سمجھو. یہ 6 تسبیحیں خوب اللہ کا دھیان جما کر کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ساتھ میں اگر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ کا دھیان جما کر یہ تسبیح پڑھی جائے. اور درود شریف اور استغفار بھی پڑھنے کی ایسی مشق کرو کہ جیسے ایک مجرم معافی مانگ رہا ہے، ایک مجرم معافی مانگ رہا ہے، یہ انداز ہو استغفار کا. خوب جی لگا کر یہ 6 تسبیح اور قرآن پاک کی تلاوت، خوب اللہ کا دھیان جما کر، اور 24 گھنٹے کی جو سنت دعائیں ہیں اس کو مانگنا. ایک تو ہے پڑھنا اور ایک ہے مانگنا. ایک تو ہے پڑھنا اور ایک ہے مانگنا. تو دعا جو ہوتی ہے وہ پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی، دعا جو ہوتی ہے وہ مانگنے کی چیز ہوتی ہے. اگر کوئی پڑھے دعا تو بھی اسے ثواب ملے گا، لیکن اصل مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا، یعنی مانگنے کی کیفیت ہو. پڑھنے کے اوپر کا درجہ مانگنا. جیسے پڑھنا اور مانگنا میں فرق بتاؤں. ایک آدمی کسی کے پاس گیا، اسے پیسے چاہیے، تو ایک تو وہ یوں کہے کہ میں بہت ہی محتاج ہوں، میرے کو اتنے روپے کی ضرورت ہے، اس کا نام تو ہے پڑھنا. اور ایک ہوتا ہے مانگنا، بھائی مجھے بہت ضرورت ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لڑکی کی شادی ہونے والی ہے، ذرا میرے کو 3 روپے دے دو. یہ مانگنا ہے. تو دعا مانگنے کی ترتیب پر مسنون دعائیں جو ہیں اسے یاد کرو اور مانگنے کی ترتیب. اب رات کو آپ سو رہے تو سوتے وقت میں جو دعا ایک تو یاد ہے بہت زبانی کی پھر پڑھ دی، ثواب اس کا بھی ملے گا. اور ایک یہ اللہم انی اسلمت الیک، اللہم وجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتاً ورہبتاً الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اس کے معنی بھی سمجھ میں آ رہے ہو، اللہ سے مانگ رہا ہے، یہ آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے. بڑی عجیب چیز ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جماعتوں میں پھر کر مسنون دعائیں ہمارے بھائیوں کو اچھی یاد ہو گئی، لیکن مانگنے کی عادت ڈالو. اس کو مانگنے میں ذرا دھیان جمانا پڑے گا. نماز بھی پڑھو تو سورہ فاتحہ جو پڑھو مانگنے کی نوعیت ہو، مانگنا ہے، مانگ رہے ہو، اور پھر اللہ پاک اس کا جواب بھی دیتے. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ پاک اس کا جواب بھی دیتے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں میری بھی ہے اور تیری بھی ہے، عبادت تو اللہ کی اور مدد بندے کی. اس کے بعد جو اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک جو ہے، یہ 3 آیتیں تو خالص بندے کے لیے دعا ہے. پہلی 3 آیتیں اللہ کی بزرگی ہے، اور بیچ کے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یہ کنیکشن ملاتی ہے بندے کا خدا سے. عبادت خدا کی اور مدد بندے کی، یہ کڑی ہے بیچ کی. تو 3.5 آیتوں میں تو خدا کی تعریف، اور 3.5 آیتوں کے اندر بندہ مانگ رہا ہے. تو جب ولدالین کہا تو اخیر کے اندر اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہیں کہ ھذا لی ولی عبدی ما سأل، یہ میری اور میرے بندے کی
और मेरे बंदे को वो मिला जो मेरे बंदे ने मांगा। अब अगर सूरह फातिहा रोजाना नमाजों के अंदर इस अंदाज से पढ़े कि हमारा मौला इसका जवाब दे रहा है, ऐसा मजा नमाज के अंदर आपको आएगा, ऐसा मजा नमाज के अंदर आपको आएगा कि आपको गश्तों में जाना मुजाहदे के साथ होगा। नमाज में बड़ा मजा आएगा ना। अब गश्त का भी वक्त हो रहा है तो गश्त में भी जाना है। अब गश्त में जाना आपके लिए मुजाहदा होगा क्योंकि इसमें बड़ा लुत्फ आ रहा है। उस मुजाहदे के अंदर भी तरक्की होगी इंशाअल्लाह, इसके अंदर भी तरक्की होगी। तो फिर मैं कहता हूँ थोड़ा भी वक्त अगर आपको नमाज का मिला तो इंशाअल्लाह तार से तार मिल जाएगा। तार से तार मिला हुआ हो ना तो बटन दबा दो, बस देर नहीं लगती, साहब रोशनी हो गई। बटन दबाने की देर, तार से तार मिला हुआ हो। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह का ध्यान जमता है जिक्र से, तिलावत से और दुआ से। पहले नमाज में जमेगा और फिर इंशाअल्लाह आप तिजारत करोगे तो तिजारत में भी अल्लाह का ध्यान होगा क्योंकि नमाज पढ़ के आए हो, नमाज में खड़े होकर आए हो, नमाज में अल्लाह को बड़ा कहा है आपने, अल्लाह अकबर। अब तिजारत में जाओगे तो आपको ध्यान होगा कि अल्लाह बड़े हैं और क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है। इसलिए अब मैं अपनी तिजारत के अंदर कोई काम ऐसा न करूं कि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होने में मुझे शर्मिंदगी न हो। औरतें भी सामने खरीदार आएंगी, क्या क्या होगा। तो ये आदमी अल्लाह के खौफ के साथ फिर तिजारत करेगा। ऐसे मज़ीद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज को सब्सक्राइब करें।